امام الانبیاء کیا فرما کے گئے؟ میرے آقا نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ وقت آنے والا ہے اور ہم اس وقت کی زد میں ہیں. یہ غور سے سننا حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے جائیداد کی فکر ہوگی، بنگلوں اور پلاٹوں کی فکر ہوگی، کوٹھیوں کی فکر ہوگی، اپنی زمینوں کی فکر ہوگی، کاروبار کی فکر ہوگی، ملازمت کی فکر ہوگی. اگر نہیں فکر ہوگی تو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوگی کہ جو سب سے قیمتی شے ہے اس کی فکر نہیں ہوگی، وہ لٹا بیٹھے گا. صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا. اور اس کے بہت سے محرکات اور عوامل. ہمارے ہاں کفر لکھا جا رہا ہے، کفر پڑھا جا رہا ہے، کفر خریدا جا رہا ہے، خرید کے کفر سنا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے. ہمارے اسلام آباد میں محفل نعت تھی. اب وہ کیپیٹل ہے ہمارے ملک کا، دارالحکومت، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے زیادہ میچور ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اسلام آباد کے. وہاں صورتحال یہ تھی کہ محفل نعت ہو رہی تھی، مجھے وہ اس وقت سٹیج پر لے گئے تقریر کے لیے. تو نعت خان یہ کفر بک رہا تھا، اور اس شعر پر جس میں کفر بک رہا تھا سب سے زیادہ اسے داد بھی دی جا رہی تھی، امداد بھی دی جا رہی تھی. یعنی قوم کو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کفر کیا اور اسلام کیا ہے. اور وہ کہہ رہا تھا حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے اور غم حسین میں اللہ کی ذات روتی ہے. معاذ اللہ کا خود. اور جس وقت یہ پڑھ رہا تھا میں اس وقت سٹیج پہ پہنچا، میں نے جا کے پکڑ لیا اسے. میں نے کہا کفر تم بکو اور ہمارے مسلک پہ انگلی اٹھائی جائے اور جواب علماء دے. میں نے کہا بدبخت انسان، تو کملی والے کا ثنا خان ہے، تجھے نہیں معلوم تیرے رب کی شان کیا ہے؟ ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم تجھے کہ تیرے رب کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا میں آگے کلام نہیں پڑھنے دوں گا، تو خود کافر ہوا، مجمع کافر ہو گیا. کیونکہ رضا بالکفر بھی کفر ہوتی ہے. کفر سن کر پیسے وار رہے تھے. غم حسین میں اللہ کی ذات روتی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ پیسے وار رہے، اسے کلمہ پڑھایا، توبہ کروائی، پورے مجمع کو کلمہ پڑھایا اور توبہ کروائی. اب مجمع کو نہیں معلوم یہاں کیا ہوتا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے. وہ جھوم رہے ہیں اور جاتے ہیں گھروں کو تو ایمان لٹا کے جا چکے ہوتے. جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں نا، ہمارے ملک کا جو مشہور ترین قوال نصرت فتح علی خان، اس کی یہ سی ڈی سب کے پاس ضرور ہوگی جو قوالیاں سننے کا شوق رکھتا ہے. کہ وہ قوالی کرتا ہے تم ایک گورکھ دھندا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو. اور آپ جانتے ہیں قوال ایک مصرع پکڑ لیتے ہیں پھر اسی پہ ریجتے رہتے ہیں، تکرار کرتے ہیں بار بار. پیچھے ہم نوا بھی وہی پڑھتے رہتے ہیں، تم ایک گورکھ دھندا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس نے وہ قوالی کی ہے. تو جانتے ہیں کہ اس میں گورکھ دھندا کس کو کہہ رہا ہے؟ اس میں وہ کہہ رہا ہے اللہ کو کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو. وہ اللہ کو کہہ رہا ہے. اور یہ جو کفر بکتا ہے اسے 10 بار ریپیٹ کرتا ہے، تکرار کرتا ہے اس کے، تم ایک گورکھ دھندا ہو. اور اس قوالی میں کتنے کفر بکے اس نے. اب جنہوں نے یہ قوالی لکھی وہ لکھ کر کافر ہو گئے، جس نے پڑھی وہ پڑھ کے کافر ہوا. جنہوں نے خریدی انہوں نے کفر خریدا، اور سنی انہوں نے کفر سنا. تو ہم اس وقت میں ہیں جس کے بارے میں امام الانبیاء خبر دے گئے کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا.